اور اجتہاد کے خلاف امام علیہ السلام نے جو ہے وہ خطبے میں کچھ کلمات امام کی زبان اقدس سے جاری ہوئے ہیں، اور آپ یہاں پر اجتہاد کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، جبکہ آپ کے امام اول جو ہیں وہ اجتہاد کی اس قدر مذمت کر رہے ہیں۔ اس میں ابھی جیسے بھائی نے کمنٹ بھی کیا ہے کہ خطبہ نمبر کدھر گیا ان کا کمنٹ جی، ہاں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 18 میں اجتہاد کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، کوئی مکثر اس کا جواب نہیں دے پائے گا، نہیں دے گا۔ تو آج ہم اسی سوال سے ہی شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مومنین جو ہیں وہ اس کو سماعت فرمائیں گے، اور نیچے جو ہے کمنٹس میں الجھے نہیں ہیں ایک دوسرے پہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، میں کمنٹس ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس لیے ساتھ ساتھ۔ جی ہاشمی صاحب بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 18 میں ہم نے کل گفتگو کی تھی، اور اگر مومنین کرام یہ خطبہ نہج البلاغہ سے کھولیں اور مفتی جعفر مرحوم نے جو اس کی شرح لکھی ہے وہ بھی پڑھ لیں، تو بات سب کے لیے کیا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ اور اس بات کے واضح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی یہی بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں کوئی چیز نہ ہو تو آپ اجتہاد کر لیں، یعنی جو شافعی اس کا معنی کرتا تھا اور جو اہل سنت کے ہاں اس کا معنی ہے کہ وہ اس کو ایک دلیل شمار کرتے ہیں کہ ایک دلیل ہے آپ کے لیے، کہ جب قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا تو وہ جس طرح سے ان کے ہاں روایات بھی ہیں کہ فاجتہد رأیی، تو میں اپنی رائے سے کیا کر لوں گا، اجتہاد کر لوں گا، یہ ان کے ہاں معنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو مسلک ہے وہ مسلک تصویب ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو مسلک ہے وہ مسلک تصویب نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو مسلک ہے مسلب تختیہ ہے۔ تو یہ دو باتوں کی کیا ہے، وضاحت کرنی ہے۔ تو وہ اگر یہ دو باتیں کلیئر ہو جائیں، یعنی اگر آپ گزشتہ سیشن جس نے ہمارے سنے ہیں، اگر اس کے نزدیک یہ واضح ہو جائے کہ شیعہ حضرات اجتہاد کس سے کہتے ہیں، تو یہ خطبہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ خطبہ شیعہ حضرات کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ خطبہ نمبر 18 میں جب آغاز ہوتا ہے تو اس آغاز میں چوتھی جو لائن ہے اس کے اندر کیا الفاظ ہیں کہ علماء کا اختلاف موجود ہے، اور کسی اگر عالم کے پاس کوئی قضیہ جاتا ہے، کوئی حکم اور کوئی فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ وہ جو قاضی ہوتا ہے اور وہ جو عالم ہوتا ہے، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم لگاتا ہے، فیہا اس قضیہ میں، بِرَأْيِهِ اپنی رائے کے ساتھ۔ جب اپنی رائے کے ساتھ وہ حکم لگا رہا ہے تو ہمارے ہاں تمام علماء کا یہ اتفاق ہے کہ اپنی رائے دین میں بیان کرنے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ دین ہمیشہ قرآن اور سنت سے استنباط ہوگا، قرآن اور سنت سے نکالا جائے گا۔ ذاتی رائے دین میں حرام ہے، ذاتی رائے کو آپ قیاس بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیاس کیا ہے، حرام ہے۔ بس خطبے کا آغاز ہی انہی علماء کی مذمت میں ہو رہا ہے کہ جو علماء کسی دین کے حکم میں اپنی رائے سے کیا کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ہم واضح طور پہ بیان کر چکے ہیں کہ ذاتی رائے اور قیاس فعل حرام ہے، اور اجتہاد کی تعریف ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ اجتہاد کی تعریف ہمارے ہاں کیا ہے، هو الاستخراج والاستنباط الحکم شرعی من الادلۃ التفصیلیہ، کہ حکم شرعی کو نکالنا اپنی ادلہ سے، یا شارٹ کٹ آپ کیا تفصیل کر دیں کہ جو شرعی مدارک ہیں وہاں سے کیا ہے آپ نے حکم شرعی کو نکالنا ہے۔ تو یہ جو نکالنے کا عمل ہے، یہ جب آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس محنت اور کوشش کرنے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اجتہاد کہتے ہیں۔ لہذا پہلا سٹیپ یہ ہو گیا کہ خطبے کے آغاز میں انہی علماء کی مذمت ہو رہی ہے جو اپنی ذاتی رائے سے اجتہاد کرتے ہیں، ذاتی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، اور مذہب شیعہ خیر البریہ، مذہب امامیہ کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ذاتی رائے اور قیاس دین میں فعل حرام ہے۔ جب بچے بچے کو پتہ ہے تو علماء کرام کو جو نجف اشرف میں رہ رہے ہیں، جو اپنے دروس کا آغاز مولا کی ذریع کو چوم کر کرتے ہیں، مولا کی ذریع کا سلام کر کے اپنے درس خارج کا آغاز کرتے ہیں، کیا انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ دین میں جو ہے وہ ذاتی رائے اور قیاس بہت بڑا فعل حرام ہے، اور وہ مزے سے یہ فعل حرام کر رہے ہیں؟ ایران میں سارے علماء کر رہے ہیں، عراق میں سارے علماء کر رہے ہیں، اور فقط بر صغیر میں یا چند ایک لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو جو ہے وہ قیاس اور ذاتی رائے ہو رہا ہے اور یہ حرام ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ بالکل یہ مثال ایسی میں دیتا ہوں کہ جس طریقے سے آج کل کے دور میں بھی کچھ اہل سنت اور وہابی یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں حافظ قرآن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی وہ جہالت میں رہ رہے ہیں تو انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی بہت زیادہ جہالت میں ہیں یا پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں، کہ جو آج بھی یہ فقہا کے اوپر بہت بڑے گناہ کی تہمت لگاتے ہیں کہ ان کا اجتہاد جو ہے وہ ذاتی رائے ہوتا ہے اور قیاس ہوتا ہے، جبکہ سید سستانی کی میں کتاب سے دکھا چکا ہوں، آغا سید علی خامنائی کی کتاب سے دکھا چکا ہوں، شیخ سند حافظ اللہ کی کتاب سے دکھا چکا ہوں، باقی موجودہ فقہا کی کتابوں سے دکھا چکا ہوں کہ اجتہاد ہمارے ہاں ذاتی رائے اور قیاس کا نام نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں جو چوتھی لائن ہے خطبے میں، اس میں لفظ کیا ہے، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، یہاں سے کیا ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ جب کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِهِ،
تو وہ جو دوسرا عالم ہوتا ہے وہ اس کے برخلاف کیا فیصلہ کر دیتا ہے. ثم یجتمع القضاۃ بذلک عند الامام، پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے جو قاضی ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے خلیفہ اور اپنے امام کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. اب اس کا امام اور خلیفہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فیصوب آراءہم جمیعا، وہ تمام کی جو آراء ہیں، جو تمام کے جو فیصلے ہیں ان کو کیا ہے درست قرار دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جس نے حلال کہا ہے وہ بھی درست ہے، جس نے حرام کہا ہے وہ بھی درست ہے، سب کے سب کیا ہوگے درست ہوگے. پھر آگے امام علیہ السلام ان کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ سب کے سب جو ہے وہ درست ہو گئے. یعنی اللہ کے دین میں جو ہے وہ تناقض آ گیا کہ ایک ہی کام حلال بھی ہے اور ایک ہی کام حرام ہے، جبکہ قرآن مجید میں یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں تم بہت بڑا اختلاف دیکھتے. تو دین میں تو اختلاف نہیں ہے، کہ دین میں تو ٹکراؤ نہیں ہے. ٹکراؤ کیا مطلب؟ یعنی ایک غیر عقلی سی بات ہے کہ ایک چیز ہو بھی اور ایک چیز نہ بھی ہو. تو اس سے ہم اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی اصطلاح بلکہ نہیں، جو روایات سے اصطلاح نکالی گئی ہے تصویب اسے کہتے ہیں. فیصوب، یہ جو ہے وہ باب تفعیل کا کیا ہے، فعل مضارع ہے، صوب یصوب تصویبا، تو یہ تصویب ہو جاتی ہے. تو تصویب جو ہے اس کی کیا ہو رہی ہے؟ مذمت ہو رہی ہے. اب آپ شیعہ علماء امامیہ سے پوچھیں کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب فقہا کا اختلاف ہوتا ہے، یا ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ جب روایات کا اختلاف ہوتا ہے، جو راوی غیر معصوم راوی ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو کیا وہ سب کے سب ٹھیک ہوا کرتے ہیں؟ کہ وہ روایت بھی ٹھیک ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وضو میں ایک دفعہ دھونا ہے، جو زیادہ دھوئے گا اس کا وضو باطل ہو جائے گا، اور جس میں امام زرارہ کو حکم دے رہے ہیں کہ 2 دفعہ دو، یہ دونوں ٹھیک ہیں؟ یعنی ایک دفعہ دونوں بھی ٹھیک ہے اور 2 دفعہ دونوں بھی ٹھیک ہے، دونوں جو ہیں وہ واجب کے طور پہ ہیں. اور اگر امام نے کہا کہ اگر ایک طرف سے زیادہ دھوئیں گے وہ بھی ٹھیک ہے. یا میں آسان مثالیں لے دوں کہ جس روایت میں کہا گیا کہ کوا حلال ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس میں کہا گیا کہ کوا حرام ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جس میں کہا گیا کہ خرگوش جو ہے وہ حلال ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جس میں کہا گیا کہ خرگوش حرام ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کیا سب کے سب فقیہ ہیں درست ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، کیونکہ واضح ہے، روایات بہت زیادہ اس بارے میں موجود ہیں کہ اللہ کا حکم اور حلال جو محمدی ہے وہ ایک ہوتا ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا، کبھی تبدیل نہیں ہوتا. ہاں، راویوں نے جو چیز ٹرانسفر کی ہے، آگے جا کے نقل کی ہے، خود نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 208 ہے کہ جس میں مولا نے فرمایا کہ یہ جو اختلاف تمہیں نظر آ رہا ہے یہ راویوں کی وجہ سے ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے. وہ راویوں کی وجہ سے کیوں ہے؟ کیونکہ راویوں کی انہوں نے 4 کیٹیگری بتائی تھی. بات لمبی ہو جائے گی، میں خلاصہ کروں کہ اس خطبے میں ان کی مذمت ہو رہی ہے جو تصویب کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہمارے قاضی ہیں، سارے کے سارے جو ہمارے مفتی ہیں، سارے کے سارے جو ہمارے علماء ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ بالکل اختلاف کر رہے ہیں، وہ سب کے سب کیا ٹھیک ہیں. جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم مذہب تختیہ کے قائل ہیں. خطا تختیہ، المفتی مختون، یہ ہمارے یہاں مشہور محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو مفتی ہے، جو فتویٰ دینے والا ہے، جو فقیہ ہے، وہ غلطی کرنے والا ہے. آپ 100% کسی بھی فقیہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بالکل لوح محفوظ کے مطابق ہے، وہ حقیقت کے مطابق ہے. کیونکہ کسی بھی فقیہ کا جو رابطہ ہے وہ امام زمانہ سے ڈائریکٹ رابطہ بھی نہیں ہے، اور کسی فقیہ کے اوپر بھی وحی نازل نہیں ہو رہی. فقیہ کے پاس یہی جو غیر معصوم راوی ہیں ان کی چیزیں ہیں. جب اس کے پاس غیر معصوم راویوں کی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ غیر معصوم جو راوی ہوتا ہے بالآخر اس میں غلطی کا چانس رہتا ہے، اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے، چاہے جتنا بڑا وہ متقی ہو، جتنا بڑا وہ پرہیزگار ہو، اس میں غلطی کا آپشن رہتا ہے، غلطی کا چانس رہتا ہے. جب فقیہ کے پاس غیر راویوں کی روایات، غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں کہ جہاں سے اس نے دین نکالنا ہے، تو وہ غلطی کا چانس اس میں رہے گا. 100% فقیہ کیا ہے، کبھی نہیں کہے گا کہ یہ 100% ٹھیک ہے. فتویٰ وہ اپنی یقین کی بنیاد پہ دے دے گا، لیکن وہ بالآخر پہ واللہ عالم لگائے گا. واللہ العالم لگا کے وہ آپ کو متوجہ کرے گا کہ اللہ یہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، یا اللہ کا معصوم نمائندہ آ جائے تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون حقیقت کے مطابق ہے. ہمارے پاس تو یہی غیر معصوم محدث ہیں، ہمارے پاس تو یہی غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں کہ جو تواتر کی حد تک بھی نہیں پہنچی ہوئی. تو ہم نے انہی کے اندر سے دین تلاش کرنا ہے، انہی کے اندر سے ہم نے حکم شرعی نکالنا ہے. تو لہٰذا ہم جو حکم شرعی نکال رہے ہیں اس میں غلطی کا چانس موجود ہے. اب اس میں کیا غلطی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ہم جب تصویب کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی فقہا ہیں، جتنے بھی راوی ہیں، جتنے بھی غیر معصوم محدث ہیں، اس میں سے ایک ٹھیک ہوگا، سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. جب سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے، ایک ٹھیک ہو سکتا ہے، تو ہم کیا تصویب کے قائل ہیں؟ کیا مولا کا یہ کلام ہمارے اوپر تطبیق کرتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ سب کی آراء ٹھیک ہیں؟ اور اس میں مفتی جعفر مرحوم نے لکھا ہے وہاں پہ کہ یہ عشائرہ کا مذہب ہے، ابو الحسن عشری اور
استاد ابو علی جبائی کے یہ مسلک ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس کوئی حکم شرعی ہوتے ہی نہیں ہے، جیسے جیسے فقیہ اور مفتی فتویٰ دیتا جاتا ہے ویسے حکم بنتا جاتا ہے، لہٰذا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، حلال والے بھی ٹھیک، حرام والے بھی ٹھیک۔ یہ ان کی بات ہے جو ایک غیر معقول بات ہے، ان کی اپنی دلیل ہے۔ مذہب امامیہ خیر البریہ شیعہ اثنا عشریہ کے کسی بھی عالم کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے کیا ہیں علماء اور سارے کے سارے کیا مفتی ٹھیک ہیں۔ وہ تختیہ کے قائل ہیں، ان کے مطابق فقط ایک ٹھیک ہوگا اور ایک کے علاوہ باقی سب کیا ہوں گے، غلط ہوں گے۔ لیکن اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ واللہ العالم۔ اس کا فیصلہ اللہ کی ذات کر سکتی ہے، یا معصوم ذہن اگر ہمارے درمیان آئے گا تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ میرا ذہن غیر معصوم ہے، سید سستانی کا ذہن غیر معصوم ہے، جو محدث ہیں غیر معصوم ہے، زرارہ غیر معصوم ہے، محمد بن مسلم غیر معصوم ہے، ابو بصیر غیر معصوم ہے، سب کے سب یہ غیر معصوم ہے۔ جب سب کے سب غیر معصوم ہے تو ان کے درمیان کوئی یہ اللہ کی قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے سمجھا ہے، جو روایت میں نے بیان کی ہے، اس کے اندر غلطی کا چانس ہی نہیں ہے، اور زرارہ ابو بصیر یہ عصمت کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے کہ کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا کسی کا دعویٰ نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھے مومنین کرام کہ ہمارے ہاں تختیہ ہے کہ غلطی کا چانس رہتا ہے، اور ایک ہی ٹھیک ہوگا، سب ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جی، تو لہٰذا یہ دو چیزیں ہوں گی خطبہ میں خلاصہ کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ خطبہ میں پہلے لفظ کیا آیا چوتھی لائن میں کہ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ کہ اپنے رائے سے حکم لگاتا ہے۔ ہمارے نزدیک رائے اور قیاس کیا حرام ہے، ہمارے نزدیک اجتہاد قیاس اور رائے کو نہیں کہتے، اور ہم تعریف کی اجتہاد کی بیان کر چکے ہیں کہ اجتہاد کیا ہے؟ کوشش کرنا، حکم شرعی جو نکالنا ہے، استخراج کرنا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ اس کے پاس اس کے اسی صفحے کی جو ہے وہ آخری لائن ہے کہ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعًا، اس میں مولا ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو سب کی رائے کو اور سب کی آراء کو درست قرار دیتے ہیں، تصویب جسے ہم کہتے ہیں، اور ہم لوگ تصویب کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک ایک ہی فقیہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے ہیں کہ کیا اللہ کا دین ناقص تھا اور اللہ نے ان لوگوں سے مدد لی اور یہ اللہ کے ساتھ شریک بن گئے اور دین کو مکمل کر دیا؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین بالکل مکمل ہے۔ میں نے پچھلے نشست میں ذکر کیا تھا کہ جدید فقی مسائل جو بھی مسئلہ قیامت تک پیش آئے گا اس کے لیے امام نے کلی اصول پرنسپلز دے دیے ہیں۔ اب یہ فقیہ کا کام ہے کہ وہ روایات میں تلاش کرے، کوئی نہ کوئی قانون کیا اسے مل جائے گا۔ کوئی نہ کوئی اگر قانون نہ ملے تو پھر یہ بھی قانون دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو حکم شرعی نہیں مل پاتا تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، یہ میں نے روایت پڑھی تھی کہ جسے حدیث رفع کے ساتھ بحث کی جاتے ہیں کہ میری امت کو جس چیز کا حکم معلوم نہیں ہو پاتا وہ اس سے اٹھا لیا گیا، اور قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک ہم ان تک پیغام نہ پہنچائیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ ایک اصول امام نے دے دیا کہ پہلے آپ روایات میں تلاش کریں، اگر کلی قانون کے تحت مل جاتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ وہ حکم آپ کے لیے واجب نہیں ہے، وہ حکم آپ کے لیے حرام نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو روایت میں تو ہر چیز کا اصول دیا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز نہ ملے تو اس کا کیا اصول ہے، اگر تھوڑی بہت ملے، مشکوک ہو جائے، شبہ بن جائے تو وہاں پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ یہ سارے اصول ہیں، قوانین ہیں، اور انہی اصول اور قوانین پہ مشتمل کتاب لکھی جاتی ہے اصول فقہ، کہ جس کے اندر یہی روایات لکھی جاتی ہیں اور کلی قانون کیا لکھے جاتے ہیں کہ یہ کلی قوانین کیا ہے، کہاں کہاں پہ ہم نے استعمال کرنے ہیں، جو صادق آل محمد کی زبان سے کیا ہے ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا تیسرا اس میں نقطہ کیا ہے خطبے میں کہ دین کو ناقص وہ لوگ سمجھتے ہیں اور وہ دین اللہ کے ساتھ مل کے کیا مکمل کر رہے ہیں۔ ایسا کسی شیعہ امامی اور کیا کہتے ہیں کہ شیعہ فقیہ کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ دین ناقص ہے اور ہم نے کیا ہے اس کو جا کے کیا ہے مکمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ تین باتیں آپ شروع میں پڑھ لیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس خطبے کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، اس خطبے کا تعلق اشاعرہ کے ساتھ ہے، جو قیاس اور ذاتی رائے کرتے ہیں، جو تصویب کے قائل ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ دین کیا ہے ناقص ہے اور ہم جو ہے وہ اپنی رائے سے اسے کیا کرتے ہیں مکمل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اپنی رائے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو بس خلاصہ کیا ہوا کہ خطبہ نمبر 18 کے اندر خود الفاظ بول بول کے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق ذاتی رائے والوں سے ہے، قیاس والوں سے ہے، تصویب والوں سے ہے، ان لوگوں سے ہے جو دین کو ناقص سمجھتے ہیں۔ ہم لوگوں سے اس کا ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ اور مزید تفصیل کے لیے آپ مفتی جعفر مرحوم کا اسی خطبے کے اینڈ پہ لکھا گیا تفصیلی مضمون ہے، وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی۔